بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. خدا آپ لوگوں کے اس احتجاج کو اور اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج کی مناسبت سے صرف چند منٹ آپ کے لوں گا اور وہ بھی اپنی گفتگو کے سلسلے میں ہی لوں گا. ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں اور تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ سیرہ پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، مومنین کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، پیغام یہی ہے کہ اگر حقیقی سیرہ ہمیں مل جائے، ہم آگاہی پیدا کر لیں، تو ہمارے ہر مسائل کا حل اسی میں ہے کہ ہم محمد کے کہے پہ عمل کریں، محمد کے حرام کو حرام کہیں، محمد کے واجب کو واجب کہیں. ہماری اور اس دنیا کے تمام مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کو ہمارے سامنے غلط پیش کیا گیا ہے. جو ہیرو نہیں ہیں انہیں ہیرو بنایا گیا ہے. ہمارا بیچارہ مسلمان جوان کسی وقت اگر اس میں غیرت جوش مارتی ہے اور وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، استعمار سے ٹکر لینا چاہتا ہے یا کسی باطل قوت کو شکست دینا چاہتا ہے، تو وہ اپنے سامنے ان ہیروز کو، ان فیک ہیروز کو جس سے استعمار نے بنایا ہے، اسے ماڈلائز کر کے اس کے پیچھے چلتا ہے تو وہیں پہنچتا ہے جہاں وہ پہلے ہیرو پہنچا ہوا ہے. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. تو یہ انٹرویو کا سلسلہ اگر باہر کر لیں تو میں اور باقی سامعین بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. آپ بھی توجہ نہ کریں انشاءاللہ، آپ کو آواز آئے گی. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اب وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے اور ان ہیروز میں سے جن کو ہیرو بنایا گیا ہے وہ ہیرو نہیں ہیں، وہ زیرو بھی نہیں ہیں. ان کو ہیرو بنایا گیا ہے. کچھ کا ہم نام نہیں لے سکتے، کچھ کا ہم نام لے سکتے ہیں. تو جن کا نام لے سکتے ہیں ان کو ہمیں نام لینے کی آپ اجازت دیجیے. آج اس مسئلے میں، فلسطین کے مسئلے میں جو ابھی نظم بھی پیش ہوئی اس سے بھی مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. اختلاف بہت سا ہے، پیش تھوڑا سا کروں گا. ہم نے ساری ذمہ داری خدا پہ ڈال دی کہ خدا ہی کچھ کرے. خدا نے جو آپ کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی عزت دی ہے، اتنی آپ کو وسائل دیے ہیں، یہ سب آپ کو دیے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، اب بھی خدا سے کہہ رہے ہیں. اب خدا سے اور کیا کہنا ہے؟ خدا نے سب کچھ تو دے دیا ہے. آپ ابابیل کہہ رہے ہیں، ابابیل سے بڑھ کر چیزیں دے دی ہیں، کنکریاں بھی دے دی ہیں، سب کچھ دے دیا ہے. 2 ارب مسلمان دیے ہیں، 2 لاکھ لوگ سنبھالے نہیں جا رہے. تو اب خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اپنی تاریخ، اپنا قبلہ درست کرنا ہے. آج بھی جب کوئی مسلمان جوش مارتا ہے کہ میں قدس کو آزاد کرانا چاہتا ہوں تو اسے کہتے ہیں کہ تم اگر آزاد کرانا چاہتے ہو تو ہیرو کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی نے پہلے بھی فتح کیا ہے بیت المقدس کو، اب بھی اگر کوئی فتح کرے گا تو صلاح الدین ایوبی ہی کرے گا. بیچارہ کوئی مسلمان، کوئی جوان اس کے خیال میں یہ آئے بھی تو وہ کیا کوشش کرے گا؟ وہ صلاح الدین ایوبی بننے کی کوشش کرے گا. آج میں بتاتا ہوں آپ کو یہ تھا کون صلاح الدین ایوبی جسے ہیرو بنایا جا رہا ہے. آج آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، کامکس دیکھیں، کارٹون دیکھیں، کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملتا جو کہے یہ ہیرو نہیں ہے. مسلمان اور مسلمانوں سے بڑھ کے مسلمانوں کے دشمن کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہیرو تھا. اگر کسی کو جاننا ہو تو یہ دیکھ لو کہ اس کی تعریف کرنے والے کون ہیں.
مجھے بھی حیرت ہوئی میں جب یہ پڑھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، ہر شخص تعریف کر رہا ہے، مسلمان بھی تعریف کر رہے ہیں، نان مسلم بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں ہے کیا؟ یہ وہ شخص ہے جس نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کیا ہے۔ اس شخص کو آپ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ ظاہراً اس نے صلیبی جنگیں لڑی ہیں اور صلیبی جنگ میں کچھ فتوحات بھی حاصل کی ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے۔ اصل میں کیا کیا؟ اصل میں جیسے آج کے مقررین نے کہا ہے، اگر ان سے کوئی لڑے گا تو علی یا علی کی اولاد یا علی کے چاہنے والے لڑیں گے۔ اس وقت بھی جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، اس سے لڑنے والے مصر کے فاطمی تھے۔ اسے یہ ٹاسک دیا گیا کہ یہ مصر کے فاطمیوں کو ختم کرے، تاکہ صلیبی جنگ میں صلیبیوں کی آسانی کے لیے اس نے مصر پہ حملہ کیا، اور ابھی 50,000 لوگ مرے۔ ہم بہت زیادہ شدید احتجاج کرتے ہیں، یہ بے گناہوں کا جو خون ہوا ہے، اور ان کے قاتلین کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، ان پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں، لیکن جس نے 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا ہو، صلاح الدین ایوبی 2 لاکھ مصری فاطمیون کا قتل کیا ہے۔ آج تو بم مارتے ہیں، 100 200 400 ایک ساتھ مر جاتے ہیں۔ اس وقت تلوار سے تحقیق کرنا ہوتا تھا، تلوار کے ذریعے 2 لاکھ لوگوں کو قتل کرنا۔ ابھی جینوسائیڈ کی بات کر رہے ہیں، جو جینوسائیڈ صلاح الدین ایوبی نے کیا وہ مصر جو شیعوں کا تھا، آج ایک شیعہ بھی وہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ ابھی تشیع آ گئی ہے، تشیع ختم ہو گئی تھی، نسل کشی ہو گئی تھی، آج تشیع وہاں دوبارہ پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن کیا کیا؟ 2 لاکھ کو قتل کرنے کے بعد جتنے بچ گئے ان میں مردوں کو الگ کیمپ میں رکھا، عورتوں کو الگ کیمپ میں رکھا، تاکہ یہ نسل بالکل ہی ختم ہو جائے۔ یہ صلاح الدین ایوبی اس نے ایسا کیوں کیا؟ اسے کون لے کے آیا؟ آج بھی اگر 2 لوگ میری بات کو پہنچ جائیں، آج بھی جو بھی ان کی مدد کر رہا ہے، استعمار کی مدد کر رہا ہے، اس کے دائیں بائیں آپ کو کوئی نہ کوئی یہودی ملے گا، یا اسے یہودی نے پالا ہوگا، پہنچے ہیں، یا اسے یہودی نے پالا ہوگا، یا اس کا کوئی وزیر یہودی ہوگا، یا اس کا کوئی طبیب یہودی ہوگا، کوئی نہ کوئی یہودی آپ کو اس کے اطراف میں ملے گا۔ صلاح الدین کا جو طبیب تھا وہ موسی بن میمون تھا، طبیب بھی تھا، اس کا وزیر بھی تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ شام میں جائیں تو شام میں بھی آپ کو وزیر یہودی ملے گا۔ میں اسے بیان کروں گا، پرسوں کی مجلس میں بیان کروں گا، تو آپ ان دونوں کو کنیکٹ کر لیجئے گا۔ میں جلدی کی وجہ سے بہت سے مطالب ایسے ہیں جن کو اگر آپس میں کنیکٹ کریں تو بہت سے راز کھل جاتے ہیں۔ جلدی ہے، میں صرف اشارے کرتا ہوں، جو لوگ دقت سے مطالعہ کر رہے ہیں ان کو یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو جائیں گے اور بہت سی باتیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی۔ کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جو انحرافی چیزیں ہیں وہ زیادہ ہیں۔ مشہور جو ہے وہ خرافات ہیں، یا بنی امیہ بنی عباس کی لکھی ہوئی سیرت ہے، جس میں یہ چیزیں کتابوں میں ہونے کے باوجود، آپ کی نظروں میں سامنے ہونے کے باوجود آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ صرف یہ تھوڑا تھوڑا دکھانا چاہ رہا ہوں۔ موسی بن میمون نہ فقط یہودی تھا، یہودی عالم تھا، اس کی کتابیں آج تک موجود ہیں۔ ایسے کسی شخصیت کے بارے میں نہیں کہہ رہے جو پتہ ہے نا کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ شخصیت اس کے ساتھ تھی، اور خود یہ صلاح الدین دائم الخمر تھا۔ یہ انہی سب کتابوں میں، جس کو ہیرو لکھا ہوا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ جو دائم الخمر تھا، اور اس نے یہ جو کانسیپٹ ابھی ہے رجوع الی الارض المیعاد، یہ جو یہودی جمع ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں ارض المیعاد ہے، اور اس جگہ ہم نے سب نے جمع ہونا ہے۔ مسلمانوں کے دور میں یعنی خلیفہ دوم کے بعد جس نے پہلی دفعہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا وہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ اب آپ کس کو ہیرو مان رہے ہیں؟ اس نے کیا 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 ہے؟ فلسطین میں یہودیوں کو باقاعدہ آباد کیا، یمن سے یہودی اٹھا کر فلسطین میں لانے والا صلاح الدین ایوبی ہے۔ صلیبیوں کے ساتھ ٹریٹی کر کے ان کو فلسطین میں اور اسلامی مملکت میں مشروعیت دینے والا صلاح الدین ایوبی ہے۔ اور آپ نے اگر ورلڈ وار 2 کے بعد کی تاریخ پڑھی ہے تو سائز پیکو کا نام آپ نے، سائز پیکو ایگریمنٹ شاید سنا ہو، نہیں سنا سرچ کر لیں۔
جو اسلامی ممالک آج 2 ارب ہونے کے باوجود اتنے کمزور ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوئے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس عالم اسلام کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں کس نے تقسیم کیا؟ یہ سائنس پیکو نے. ایک فرینچ تھا اور ایک برٹش تھا. انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد یہاں پہ بادشاہتیں بنا دی اور چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں، ریاستیں اپنے من پسند لوگوں کو بانٹ دی، ان کو بادشاہ بنا دیا. کسی کو کہیں سے اٹھا کے کہیں ڈال دیا، کسی کو کہیں سے اٹھا کے کہیں ڈال دیا. اس لیے ہیں بھی سارے کمزور، کیونکہ وہ وہاں کے لوکل ہی نہیں ہیں. جو جہاں کا بادشاہ ہے وہ وہاں کا لوکل نہیں ہے. لوکلز پہ جب تک حکمرانی کر سکتا ہے جب تک وہ باہر سے ہو. یہ کام جو استعمار نے بعد میں کیا، سب سے پہلے عالم اسلام میں یہ خیانت صلاح الدین ایوبی نے کی ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے جی؟ سب سے پہلے کیسے کیا اس نے؟ جیسی بھی تھی اسلامی ریاست. دیکھیں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے. میں مرجعیت کی بات بتاتا ہوں آپ کو. مرجعیت نے جو آٹومن امپائر تھا، سلطنت عثمانی تھی، جس نے تشیعوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا تھا، لیکن اس کا اور جب سلطنت برطانیہ کا مقابلہ ہوا تو عراق میں مرجعیت نے سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیا، یعنی اپنے ظالم کا ساتھ دیا تاکہ وہ بڑا کفر پرے ہو سکے، اسلام ایک سلطنت میں باقی رہ سکے. اس نے جب سلطنت سلطانیہ یا ایوبیہ قائم کی اور عالم اسلام پہ اس کی حکومت ہوئی، اس کا وزیر یہودی ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے مرنے کے بعد اس سلطنت کو اپنے بھائیوں میں اور اپنی اولادوں میں تقسیم کر دیا. پہنچ رہے ہیں؟ یہ عالم اسلام کو کمزور کرنے کی پہلی کڑی تھی. یہ سائنس پیکو تو بعد میں آیا ہے. اس سے پہلے یہ صلاح الدین ہے جس نے عالم اسلام کا شیرازہ منتشر کر دیا. چلیے آئے ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ہم سیرہ نبی پڑھ رہے ہیں اور سیرہ نبی میں ہم، کیونکہ یہ آج جنگ کی باتیں ہیں، میرا یہ ٹاپک نہیں تھا اور وقت بھی کم رہ گیا تھوڑا، تو میں آج احد تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. اور احد سن کے کچھ لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں. ہم بہت اچھے الفاظ استعمال کریں گے. میں ایک بات کہوں، آپ یہاں کھڑے رہیے، یہ یہاں کھڑے ہیں، میں انہیں کہوں گا تشریف رکھیے. یہ یہاں ہیں، اس کے باوجود میں کیا کہتا ہوں؟ تشریف رکھیے. یہ کیا رکھیں گے جسے ہم کہیں گے کہ تشریف رکھا ہے انہوں نے؟ یہ بات میں کام آئے گا. صرف اس کو یہاں رہنے دیجئے، میں تھوڑے وقفے کے بعد استعمال کروں. چلیے تھوڑا سا وقفہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ مسئلہ نہ ہو. میں یہاں شکر گزار ہوں انجمن جانثاران حیدریہ کا، جانثاران اہل بیت کا، اور آپ اور مخصوصاً جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتی، ہماری بہنیں مائیں اور جو رضاکار یہ انتظام کر رہی ہیں، ان کی بڑی قربانی ہے. بلکہ کہوں گا ان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. خدا نے انہیں منتخب کیا ہے کہ وہ فرش عزا بچھانے میں تعاون کریں، اور جو مائیں بہنیں آتی ہیں خدا ان کے پردے کی حفاظت فرمائے، ان کے حیا کی حفاظت فرمائے. آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اس میں ہمیں اپنے تعلیمی ادارے بنانے چاہیے تاکہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں اہل بیت کے ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں. تعلیم جدید حاصل کرو، وقت کے مطابق حاصل کرو، لیکن وہ ماحول ہمیں اپنا فراہم کرنا چاہیے. یہاں آپ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارا کالج ہے بچیوں کا، KCW کوثر کالج فار ویمن. ابھی اس کا رزلٹ بھی شاید اس ایریا میں جتنے اسکول کالج ہیں ان سب سے اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے. تعلیم بھی سب سے اچھی ہے، ماحول بھی اہل بیت کا ماحول ہے. اخلاق اہل بیت کے ساتھ آپ کی بچیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی، اور آپ جن کی بچیاں کلاس 6 سے لے کر 1st ایئر تک تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں اہل بیت کے معاشرے میں، وہ تشریف لائیں. یہاں HA2 جامعۃ الکوثر کے اندر ہی یہ کالج موجود ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. معرکہ احد
انتہائی اہم ہے، سب سے اہم معرکہ احد ہے۔ اور جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ قانون بنایا تھا الکف عما شجر بین الاصحاب، اصحاب کے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس پہ زبان مت کھولو، لیکن قرآن نے اس پر زبان کھولی ہے۔ یہ تعبیر غلط ہے کہ قرآن نے زبان کھولی ہے، لیکن قرآن نے 60 سے زیادہ آیات میں احد کو بیان کیا ہے۔ 60 سے زیادہ آیات میں جو قرآن نے بیان کیا ہے، اسے بیان کرنے پر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میں قرآن کی مانوں، رسول کی مانوں یا آپ کی مانوں، ہم اتحاد چاہتے ہیں قرآن اور رسول پر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو جو تھامیں گے ہمارا ان سے اتحاد ہے۔ جو اللہ کی رسی نہ تھامیں ان سے کہے گا اتحاد۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پہلے اللہ کی رسی تھامو، اس کے بعد تفرقہ نہ کرو۔ اب یہ معرفت کچھ کو ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، کچھ کو یہ معرفت نہیں ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں ہر حوالے سے رہنمائی ملی ہوئی ہے۔ ہمیں امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اللہ کی رسی میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ غزوہ احد ہوا کیسے؟ غزوہ احد بدر کا انتقام لینا تھا۔ یوم بیوم بدر، ایک دن یوم بدر، بدر کے دن کے مقابلے میں یہ احد میں بھی نعرہ بلند ہوا، کربلا میں بھی یہی نعرہ بلند ہوا۔ کربلا میں بھی بدر کا بدلہ لیا گیا ہے، اور احد بھی کربلا کا احد بھی بدر کا بدلہ لینے کے لیے تھا۔ ابو سفیان نے بدر کے بعد ابو سفیان نے مکہ والوں کو، قریش والوں کو اپنے ان لوگوں پہ جو مر گئے تھے ان پہ رونے کی اجازت نہیں دی۔ اگر روئیں گے تو وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اس لیے اس نے کہا رونے کی اجازت نہیں ہے۔ بس جو رونے کی اجازت نہیں دیتے وہ کون ہیں؟ کرو ان کی سنت پہ عمل نہ کرو، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں تو رسول نے رونے کی نفع تعلیم دی ہے، بلکہ شہادت حسین سے پہلے حسین پر رو کر یہ بتایا ہے حسین پہ رونا میری سنت ہے۔ اس نے رونے نہیں دیا تاکہ بدر کے بعد احد بدلہ لیا جائے، اور احد کا بدلہ بھی اس لیے تھا کہ ٹریٹی تھی، ایلاف اتفاقیت الایلاف، عربی میں یوں کہتے ہیں، ایلاف کی ایگریمنٹ، جس کے تحت جو تجارتی راستہ تھا مکہ سے لے کے شام تک وہ قریش کے پاس تھا، اور قریش اس سے بہت زیادہ پروفٹ کمایا کرتے تھے اس روٹ کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اس روٹ میں مدینہ آ گیا تھا۔ اس لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ اس نئی ریاست کو ختم کیا جائے، تاکہ یہ بدر کیوں ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ اس میں یہ چیلنج ہو گیا تھا کہ یہ اب اس روٹ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے آ جائیے بدر میں صرف دو الفاظ بدر کے، پھر ہم چلتے ہیں احد کی طرف۔ بدر میں بنی امیہ کے 3 افراد آئے، عتبہ آیا، شیبہ آیا اور ولید آیا۔ انہوں نے للکارا تو مسلمانوں کی طرف سے انصار کے، انہوں نے کہا کوئی ہمارا کفو آنا چاہیے، ہم ان سے نہیں لڑتے، غرور ایسا تھا۔ تو کفو جو گئے تو اسلام کی طرف سے حمزہ گئے، عبیدہ گئے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب گئے۔ صلوات پڑھیے محمد والی۔ بارہ دیگر صلوات۔ اچھا، اب جوانوں نے کچھ نے دیکھی ہوگی دی میسج جو فلم بنائی ہے، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں بچوں کی وہاں سے نقش ہو جاتی ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں امیر المومنین جس کے سامنے امیر المومنین نے اس کو مارا، حمزہ کے سامنے شیبہ تھا، حمزہ نے اس کو مارا، اور عبیدہ کے سامنے جو بھی ملعون تھا عبیدہ نے اس کو مارا، جبکہ تاریخ میں ایسا نہیں ہے، سیرہ میں ایسا نہیں ہے۔ سیرہ میں یہ ہے کہ امیر المومنین کے سامنے ولید تھا، اور امیر المومنین نے ولید کو پلک جھپکنے میں ہلاک کر دیا۔ جب ولید کو ہلاک کر دیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اپنے اپنے چچا حمزہ کی خبر لیجئے۔ امیر المومنین وہاں پہنچے اور اپنے چچا حمزہ سے کہا ذرا سر نیچے کیجئے۔ حمزہ نے سر نیچے کیا، امیر المومنین نے وار کیا، شیبہ کا سر اڑتا ہوا دور جا گرا۔
یہ دو ہو گئے. اس کے بعد امیر المومنین آئے عبیدہ کے پاس، اور وہ کون سا عتبہ باقی رہ گیا. عتبہ کو بھی امیر المومنین نے فی النار کیا. یعنی 3 بنی امیہ سے اور 3 گئے تھے بنی ہاشم سے. ان 3 بنی امیہ کے لوگوں کو فی النار ایک حیدر کرار نے کیا. بدر میں 70 مشرکین مارے گئے. کتنے؟ 70 مشرکین مارے گئے. 70 میں سے 35 کو علی ابن ابی طالب نے فی النار کیا. 70 میں سے 35 کو علی ابن ابی طالب نے فی النار کیا. باقی 35 کو 3000 فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر علی کی مدد سے مارا. پھر کہتے ہو یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ علی کی مدد کے بغیر کسی نے کچھ کیا ہو آج تک تو وہ دکھاؤ. آ جائیے احد پہ. احد میں وہ پلان کر کے آئے تھے کہ ہم نے 3 اسلامی شخصیات کو ختم کرنا ہے. اگر ان 3 کو ختم کر دیا تو پھر قصہ ختم ہو جائے گا. 1 رسول خدا، 2 حمزہ، اور تیسرے امیر المومنین. جو حبشی سے کہا ہند نے کہ یہ ٹاسک ہے ان تینوں کو ختم کرنا ہے. اس نے کہا علی کو تو میں سوچو بھی نہیں ان کے قریب جاؤں گا. تم جو مرضی دو، علی کے تو میں قریب جاؤں گا ہی نہیں. رسول خدا کی حفاظت پہ ہمیشہ علی ہوتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. حمزہ کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، میں غفلت میں ان کو شہید کر دوں گا. آ جائیں احد میں. احد میں مین کردار جس نے ادا کیا ہے، جیسے آج کل آپ لوگ 5th کالم کہتے ہیں، منافقین. میں نے کہا نا اچھے الفاظ میں بولوں گا، منافق کہنے سے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. 5th کالم جو ان کے دشمنوں کے لوگ آپ کے درمیان میں ہوتے ہیں، مین کردار انہوں نے ادا کرنا تھا. جب وہاں سے لشکر آیا اور ہزاروں کا لشکر آیا، رسول خدا نے مشورہ کیا. یہاں 5th کالم ان کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مشورہ دیا. ان کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگ بھی آگے کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے. تھک تو نہیں رہے؟ ہمیں مدینہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے. اس کے بعد جو سیرہ میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ آیا جس نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جا کے لڑتے ہیں. اس نے اپنا جوش دکھایا. رسول خدا نے فرمایا نہیں، ہم جا کر باہر لڑیں گے. یہ تو ظاہر قضیہ ہے. رسول کو تو پتا تھا کہ کون ان کے ہیں، کون اپنے ہیں، کون کیسا مشورہ دیتا ہے. رسول خدا باہر تشریف لائے اور ان کا پلان اے جو ہے وہ فیل ہوا. پلان کیا تھا ان کا؟ محاصرہ کرو مسلمانوں کو مدینہ سے باہر کے یہود ہمارا ساتھ دیں گے اور ان کو اتنا رکھیں گے کہ یہ خود بخود ختم ہو جائے. اسی لیے پہلی دفعہ بدر میں نہیں آئے تھے، یہاں احد میں وہ اپنی خواتین کو ساتھ لے کر آئے تھے. یہاں مدینہ میں کوئی منافق تھا یا نہیں تھا؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. قرآن ہے نا، قرآن کہہ رہا کہ اہل مدینہ میں ایسے تھے جو اپنے نفاق میں پورے کے پورے اڑے ہوئے تھے، ڈلے ہوئے تھے، جو مرضی ترجمہ کرے. یعنی منافق تھے، مہا منافق تھے، مدینہ میں تھے، وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے. اس کے بعد پلان بی کیا تھا؟ پلان بی یہ تھا چلیں اگر جنگ کے لیے آ گئے تو تلوار سے زیادہ، طاقت سے زیادہ افواہ سے ان مسلمانوں کو شکست دینی ہے، افواہیں پھیلا کے مسلمانوں کو مارنا ہے. رسول خدا باہر تشریف لائے. احد کا انتخاب کیا اس لیے کہ جو احد کا پہاڑ ہے، ابھی آپ اگر جائیں حج پہ، زیارات پہ، تو وہاں بھی معمولاً لوگ جاتے ہیں. اس پہاڑ کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک حمایت حاصل کی کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا. مدینہ سے نزدیک بھی تھا، آپ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں، آج کل سڑکیں بنی ہوئی ہیں. ایک درہ تھا، وہاں مسلمانوں کو بٹھایا اور ان کو کہا یہ جو چیزیں آپ کو پتہ ہے اس میں زیادہ وقت نہیں لیتا. جنگ شروع ہوئی. امیر المومنین یہاں سے علمدار تھے، وہاں طلحہ ابن ابی طلحہ اس طرف سے مشرکین کی طرف سے علم بردار تھا. 1 منٹ میں علی نے اس کا کام تمام کیا. منٹ بھی میں نے زیادہ کہا ہے، 1 لمحے میں اس کا کام تمام کیا. علی نے ایسے آگے بڑھنا شروع کیا کہ ان کو بدر یاد آ گیا. وہ ہند کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. جن کو لے کے آئے تھے ان خواتین کو بھی چھوڑ کے
بھاگ گئے. جب شکست ہو گئی، شکست دینے کے لیے تنہا علی کافی ہے. میں اگلی جو مجلس ہے شاید 9 تاریخ کی، اس میں بھی یہ بتاؤں گا کہ تنہا علی شکست دینے کے لیے کافی ہے. لیکن ان کا کیا تھا؟ 5th کالم تھا، منافقین تھے جو ادھر لشکر میں موجود تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے افواہ اڑا دی. افواہ کیا تھی؟ پہلی افواہ یہ تھی کہ رسول خدا نے کہا ہے غنیمت صرف ان کو ملے گی جو جنگ کریں گے، جو جنگ نہیں کریں گے انہیں غنیمت نہیں ملے گی. اب جو جنگ کر رہے تھے وہ غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو غنیمت حاصل کر رہے ہیں. جو اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ سب مل رہا ہے، ہمیں تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ افواہ اڑی ہے. انہوں نے کہا چھوڑو رسول خدا کا حکم. رسول خدا نے فرمایا تھا کسی بھی طرح حالت میں یہ درہ نہیں چھوڑنا. ہم سارے مر گئے ہیں پھر بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. ان نے مال دنیا دیکھ کے انہوں نے کہا للچایا، انہوں نے کہا چلو جی مال لوٹتے ہیں. وہ آئے اور وہ ملعون جو آیا ہے خالد بن ولید پیچھے سے نے حملہ کیا. اس سے اس ملعون کے حملے سے مسلمان شکست کھانے والے نہیں تھے. دوسری افواہ اڑا دی گئی، 5th کالم منافقین. یہاں جو سب سے زیادہ جنہوں نے لڑا ہے، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، یہ وہ ہیں جو مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود ہیں. یہ وہ سرٹیفائیڈ منافق نہیں ہیں. عبداللہ ابن ابی میں نے کہا ساری FIR اس پہ ڈالتے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو واپس چلا گیا تھا. وہ تو 300 کے ساتھ واپس مدینہ بیٹھا ہوا ہے. جو آپ کے خیال سے بہت اچھے ہیں ان لوگوں میں سے یہ ہیں. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. وقت کم ہے، میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں اور میں اس میں رک بھی نہیں رہا ہوں. اللہ آپ کو پتہ ہے خطابت میں تھوڑا رکنا پڑتا ہے، تھوڑی توجہات آپ کی حاصل کرنی پڑتی ہے، درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ڈالنی پڑتی ہیں کہ آپ توجہ سے سنیں. میں ابھی بس آپ کو سبق سنا رہا ہوں، یوں سمجھ لیجیے. افواہ جو اڑی وہ یہ ہے، اس کے بعد کی جو افواہ اڑی کہ رسول خدا شہید ہو گئے. جب یہ افواہ اڑی تو میں نے آپ سے جو کہا تھا بہت بڑے بڑے لوگ تشریف لے گئے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ تشریف لے گئے. کتنے رہ گئے؟ کچھ روایتیں کہتی ہیں 12، کچھ روایتیں کہتی ہیں 2. جن کے نام پتہ ہے وہ ایک ابو دجانہ ہے اور ایک علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. ابو دجانہ سے رسول خدا نے کہا جب سب تشریف لے گئے تو آپ بھی تشریف لے جائیے. تو ابو دجانہ نے کہا کہ میں نے بیعت کی ہوئی ہے، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. رسول خدا نے فرمایا میں نے تجھ سے اپنی بیعت اٹھا لی، چلا جا. کس سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ جو وفادار ہو اس سے کہہ سکتے ہیں میں نے چراغ گل کر دیا ہے، چلے جاؤ. وہ پہلے جو گئے تھے ان کو رسول بلاتے رہے تھے، رسول بلاتے رہے اور یہ جاتے رہے. ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیعت اٹھا لی، چلے جاؤ. یہ کہتا ہے نہیں، میں آپ کے ساتھ جان دوں گا، میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں گا. اسی طرح امیر المؤمنین سے جب پوچھا کہ امیر المؤمنین سب تشریف لے گئے، آپ کیوں تشریف فرما رہے؟ امیر المؤمنین نے کہا کہ ان لی بکا اسوہ، میرا اسوہ آپ ہیں، جہاں آپ کھڑے ہوں گے وہاں میں کھڑا ہوں گا. تو جبرائیل نے تعجب کیا. جبرائیل نے کہا ھذا احسن المواسات، یہ کتنا اچھا مواسات ہے، کتنا اچھا بھائی ہے. تو رسول نے فرمایا جبرائیل بھائی کہہ رہا ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں انہو منی وانا من، یہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرا نفس ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. جبرائیل نے جب یہ سنا تو اس نے بھی اپنے آپ کو شامل کیا، کہا انا منکما، اگر آپ اجازت دیں تو آپ علی سے مجھے بھی اس میں شامل کر دیجئے. ہمارے مکتب میں ہمارے ہاں جبرائیل کی یہ اہمیت ہے، جبرائیل کا یہ شرف ہے کہ وہ نبی کے سامنے آ کے درخواست گزار ہو کہ مجھے اپنے اور علی میں شمار کیجئے. احد میں تشریف لے گئے. اب فضیلت ان کو ہے جو پہلے واپس آئے ہیں،
جو اور اس میں اور ہے بھی طلحہ و زبیر ہیں جو تاریخ میں جن کے نام ہیں ابھی کچھ اور نام ڈالنا شروع کیے ہیں، ان کو بھی مان لیجیے آپ۔ ویسے وہ اتنے دور چلے گئے تھے کہ کچھ لوگ 3 مہینے بعد ملے۔ ہاں پنڈی والوں نے، ہم آپ کے نزدیک ہے نا، ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، یہ جو اوجھی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا، کچھ اتنے ڈر گئے تھے کہ وہ ایسے مقام پہ چلے گئے تھے، ایبٹ آباد پتہ نہیں کہاں پہنچے تھے، ہفتوں بعد وہ ملے تھے کہ کون کہاں گیا ہوا ہے، تو یہ بیچارے بھی ڈر گئے تھے، تو ان کا بھی حق ہے، چلے گئے تھے، بہت دور چلے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، امیر المومنین دفاع کیا اور تنہا تمام مشرکین کو شکست دی۔ وقت آ گیا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ جب شکست ہو گئی اور چند لوگ باقی ہیں جو واپس آئے، وہ بھی چند لوگ ہیں، جو چند لوگ باقی ہیں جنہوں نے واپس آ کر جہاد کیا ہے۔ اب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہاں سے بھاگے ہیں، تعداد میں تو بہت تھے، لیکن علی کو دیکھ کے ڈر کے بھاگے تھے، ان کے بارے میں ابھی دیکھو کہ یہ مدینہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یا واپس مکہ جا رہے ہیں۔ پھر خود ارشاد فرمایا، حکمت دیکھیں رسالہ آپ کی، جاؤ جا کے دیکھو، اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں تو مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں تو واپس مکہ جانا چاہتے ہیں۔ وہ جو آئے تھے واپس، وہ بھی دلیر لوگ تھے، جو تشریف لے گئے تھے وہ تو دلیر نہیں تھے، جو تشریف لے جا کے واپس بھی آئے تھے وہ دلیر لوگ تھے۔ لیکن جب کہا کوئی جائے اور جا کے دیکھے، کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ اس لشکر کو جائے قریب میں، کوئی پکڑ سکتا تھا، گرفتار کر سکتا تھا، مار سکتا تھا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم تو جا کے نہیں دیکھ سکتے۔ علی کے جسم پر 90 زخم آئے ہوئے تھے، اور زخم بھی ایسے تھے، کہتے ہیں کہ اگر اس ایک زخم میں مرہم ایک طرف سے ڈالتے تو دوسری طرف سے بہہ جاتا تھا۔ اس حالت میں امیر المؤمنین نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں۔ اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہو بھی رہے ہو نا، علی کو دیکھ کے اونٹ پہ بیٹھ جائیں گے۔ امیر المومنین گئے اور واپس آ کے خبر دی کہ وہ اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس دفع ہو رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں۔ اسلامی لشکر واپس مدینہ آیا، پھر افواہ اڑی۔ یہ ساری جنگ ابھی میں نے بہت جلدی میں سنایا ہے، اس میں مین کردار انہی لوگوں کا ہے، یہ افواہ اڑانے والوں کا، اور یہ کہاں ہیں؟ انہی میں ہیں، یہ نا جن سب کو نجوم کہا جاتا ہے، یہ بھی نجم ہے، سٹارز میں سے کچھ سٹارز ایسے بھی ہیں جو یہ افواہ اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر افواہ اڑا دی کہ کفار جو ہیں دوبارہ مدینہ پہ حملہ کر رہے ہیں، چڑھائی کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ رسول خدا نے مدینہ پہنچنے کے بعد یہ جو ہے حمراء الاسد، غزوہ حمراء الاسد، اسے آپ معمولاً جو ہے اس سے الگ بیان کرتے ہیں غزوات میں، غزوہ احد، غزوہ حمراء اسد۔ یہ حمراء اسد احد کا حصہ ہے کہ رسول جیسے ہی پہنچے تھے، یہ جب خبر آئی تو رسول خدا نے فرمایا اب کی جو جائیں گے ان کے مقابلے کے لیے صرف جو سچے اصحاب ہیں وہ جائیں گے۔ سچے اصحاب کی نشانی کیا ہے؟ یہاں جو دیکھنا چاہتے ہیں شیعہ کون ہے شیعہ کون نہیں ہے، وہ قمیص اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، وہاں شرط یہ لگی، رسول خدا نے فرمایا جنگ میں جس پہ زخم آیا ہے وہ میرے ساتھ آئے گا، جو بالکل سالم ہے وہ یہی تشریف رکھے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو زخمی ہوئے ہیں وہ تشریف رکھے، جو تازہ ہیں وہ ساتھ آئیں۔ وہ کون تھے ساتھ؟ وہ 5th کالم کے لوگ تھے، وہ بھی پہچانتے تھے، انہوں نے نہ ان کی طرف کوئی پتھر پھینکا نہ کوئی تیر پھینکا۔ تو انشاءاللہ آپ کی رحمت، بس تمام وقت آ گیا ہے، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ جس توجہ سے سنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مجھے آسانی ہوتی ہے کہ مشکل ابحاث کو میں آپ کے ساتھ خدمت میں پیش کر سکوں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ آج جس شہید کا ذکر ہے، 2 ہستیاں ہیں اس دنیا میں جو ہم شکل پیغمبر ہیں، ایک امام زمان اور ایک علی اکبر۔ امام حسین فرمایا کرتے تھے کننا اذا اشتقنا الی رسول اللہ، ہمیں جب رسول خدا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا ہم علی اکبر کی زیارت کر لیتے تھے۔
جس کی زیارت کو حسین آئے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ بس وقت آ گیا، میں نے مختصر کر دیا۔ میں علی اکبر کے مسائل تفصیل سے پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جنگ کے لیے باقی جس نے بھی اجازت مانگی مولا نے فوراً اجازت نہ دی کہ دیکھیں کوئی کون لڑنا چاہتا ہے، باقی سب کو جانے کی اجازت دیتے رہے، لیکن جب علی اکبر آئے تو فوراً اجازت دے دی۔ اتنا فرمایا کہ جس نے پالا ہے جا کر اس سے بھی اجازت دے دی۔ علی اکبر خیمے میں گئے، بیویوں نے ایسے علی اکبر کے گرد، اللہ اکبر، مقتل کے الفاظ ہیں کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، علی اکبر باہر نکلتے تھے، کوئی ہاتھ پکڑ کے علی اکبر کو پھر اندر لے جاتا تھا۔ یہ سلسلہ تا دیر جاری رہا۔ پھر مقتل کے الفاظ ہیں علی اکبر یوں نکلے جیسے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ علی اکبر کو تیار کیا اور جنگ کے لیے روانہ کیا۔ وہ علی اکبر جس سے جب پوچھا تھا موت تمہارے نزدیک کیا ہے، کہا شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ لیکن کوئی اس باپ کے دل سے پوچھے جس کے لیے امام جعفر صادق نے پوچھا، امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ انسان کے لیے سب سے شیرین کیا ہے، کہا کڑیل جوان، جوان بیٹا۔ پوچھا سب سے تلخ کیا ہے، کہا جوان بیٹے کی موت۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، گھوڑے پر بٹھایا اور احوال کے ساتھ علی چل پڑے، اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر، دنیا و ما فیہا کو ترک کر کے جب سوئے مقتل جا رہے ہیں، ایک آواز آتی ہے محلن محلہ۔ علی بیٹا ذرا آہستہ، مڑ کے دیکھا پیچھے حسین چلتے آ رہے ہیں۔ بابا آپ نے اجازت دے دی تھی، اتر کے آئے، ہاتھ کا بوسہ دیا اور فرمایا علی اکبر اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا عالم غربت میں، جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہوتا، اجرکم اللہ، خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ آپ بھی رو لیجئے، میں بھی سانس لے لوں۔ علی اکبر نے داد شجاعت دینا شروع کی۔ حسین دیکھ رہے ہیں کسی بھی شہید کے لیے، حسین نے یہ تمنا نہیں کی کہ یہ شہید واپس آ جائے، لیکن علی اکبر ہے، ثمرۃ فؤادی علی اکبر، میری جان علی اکبر، میری زندگی علی اکبر۔ ایک دفعہ حسین کا دل چاہا کہ ایک دفعہ اور اس چہرے کی زیارت کی جائے جس کی زیارت کر کے رسول خدا کی زیارت کا شرف ملتا تھا۔ ماں سے کہا، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیلا دعا کرو ایک دفعہ اور مجھے علی اکبر کی زیارت ہو جائے۔ لیلا نے ہاتھ بلند کیا، یا راد یوسف الہ یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، فخر یوسف کو حسین۔ اجرکم اللہ۔ اکبر واپس آئے، مجھے نہیں معلوم جو جوان جنگ کر کے آئے اس پر کتنے زخم لگے ہوں گے، اس زخم کو حسین نے بوڑھے باپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ لیکن جب اکبر آئے اور اکبر کی زیارت کی، اکبر نے ایک کلام ایسا کہا، ایک جملہ ایسا کہا کہ حسین کا دل پھٹ کر رہ گیا۔ اکبر نے کہا العطش قد قتلنی، پیاس مجھے ماری جا رہی ہے، دشمن مجھے نہیں مار سکتا، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، حل الی شربت ماء سبیل، میں کہوں گا یہ ساری سبیلیں تجھ پہ قربان علی اکبر۔ بے وقت انگور دینے والا حسین مشیت الہی سے اب یہ کہتا نظر آ رہا ہے، ہاتھ لسان ایک، اکبر اپنی زبان ذرا مجھے دینا۔ اور جب اکبر نے زبان دی، فوراً زبان کھینچ لی، بابا آپ کی زبان پر مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے۔
اجرکم اللہ. اکبر پھر روانہ ہوئے، داد شجاعت دے رہے ہیں، بہت سو کو فنار کیا. ایک لعین نے چھپ کر اکبر کے فرق پر وار کیا. نام علی ہے، بیٹا حسین کا ہے. جو دشمنی علی سے تھی وہ ساری دشمنی علی اکبر پہ اتاری. خون آنکھوں میں اتر آیا. اپنا سر رہوار کی گردن میں رکھا. رہوار کو پتہ نہ چلا خیمہ گاہ کہاں ہے، لشکر اعداء کہاں ہے. رہوار لشکر اعداء کی طرف چلا. جب ان لعینوں کو اکیلا علی اصغر ملا، زخمی علی اصغر ملا، مقتل کے الفاظ ہیں وَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ اِرْبًا اِرْبًا. لعینوں نے زندہ علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی. اجرکم اللہ. خدا آپ کا گریہ قبول کرے. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے. بس وقت آ گیا، آخری کلمات. خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. خیمگاہ کہاں ہے، مقام علی اکبر کہاں ہے؟ 1 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اکبر پیاسا ہے. جب زمین پہ تشریف لائے تو اکبر نے بابا کو پکارا اور بابا کو آخری سلام دیا، السلام علیکہ یا ابتا. جب بیٹے کا آخری سلام سنا، وہ عقاب کی مانند جانے والا اس حالت میں گیا. مقتل کہتا ہے حسین بار بار گرتے تھے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتے تھے، بار بار فرماتے تھے بنیا علی ثمرۃ فؤادی علی، میری جان علی، میری زندگی علی، میرا چین علی، میرا سکون علی. آپ جو جملے جو باپ ہیں وہ یہ نہ سنیں، جن کے جوان بیٹے ہیں وہ یہ مذاق نہ سنیں. جب حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے، جو گھٹنوں کے بل چل کے آیا تھا، اس میں بیٹھنے کی بھی سکت نہ رہی. ایک طرف اکبر پڑا ہے، ایک طرف حسین پڑا ہے، ایک طرف اکبر ریڑیاں پاؤں کی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایک طرف حسین ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اکبر ایڑیاں اس لیے رگڑ رہا ہے کہ سینے میں برچی ہے، جان دے رہا ہے. حسین اس لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ جوان بیٹا ہے، جوان بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے. اجرکم اللہ. نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا. روایت سکینہ سے، حضرت سکینہ نے اس منظر کو کہاں سے دیکھا، دیکھا، کیسے برداشت کیا. حضرت سکینہ فرماتی ہیں ابھی یختنع و یشحق. خدا کا شکر ہے آپ کو عربی نہیں آتی، وَإِلَّا یہ جملے برداشت ہونے والے نہیں تھے. سکینہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی یہ حالت دیکھ کر
بھیا کی یہ حالت دیکھ کر میرے باپ کی سانسیں اکھڑ رہی تھی. میرے بابا کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن آواز اکھڑ رہی تھی, کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے. پھر بڑی مشکل سے ایک جملہ کہا, بنی اکبر علی الدنیا بعدک العفا. وہ حسین جس کے دم سے اس کائنات میں حیات ہے, وہ حسین کہہ رہا ہے بیٹا علی تیرے جانے کے بعد حسین پر یہ دنیا تاریک ہو گئی. کاش حسین باقی نہ رہتا. اجرکم علی اللہ. بس میں آخری جملے پیش کر, مجھے اجازت دے دیں. جب حسین کی یہ حالت دیکھی, جب دیکھا حسین موت کی دعا کر رہا ہے, جو حسین کی محافظہ تھی, حسین کی حفاظت کے لیے مدینہ سے ساتھ آئی تھی, وہ زینب جو کبھی خیمے سے نہ آئی تھی, وہ باہر آئی خیمے سے. میں آپ سے سوال کروں گا, میں اپنی بہنوں سے پوچھوں گا جو چادریں پہن کے آئی ہے, کہاں دل زینبیہ, کہاں مقام علی اکبر؟ اتنا زیادہ نہیں. میں ابھی جب منبر سے اترتا ہوں آپ چاہنے والے ہوتے ہیں, مجھے یہاں سے یہاں پہنچنا مشکل ہو جاتی ہے. زینب خیمے سے نکلی, نامحرموں کا مجمع ہے, نہیں پتا زینب کیسے گئی. زینب اپنے بھیا کو پکارتی گئی, واہ اخا. لیکن جب اکبر کے سرانے پہنچی تو بھائی کو بھول گئی. وہ اپنا اخا اپنے آپ کو علی اکبر پر گرا دیا. جو حالت علی اکبر کی تھی وہ کوئی بوڑھا باپ دیکھ نہیں سکتا تھا. لیکن جب حسین نے زینب کو دیکھا, فرمایا زینب تم تو جانتی ہو مجھے علی اکبر کتنا عزیز تھا, لیکن زینب تیری حیا, تیرا پردہ